گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قومی وحدت آپ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آج قوم اتنا ہجانی کیفیت میں ہے کہ وہ ان کرداروں کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے جسٹس دینا تھا، وہ اگر ٹکٹیں بانٹیں گے تو پھر 2017 میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اور اگر کوئی کہے کہ آئین یہ کہتا ہے 90 روز کے اندر انتخابات، تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آئین پارلیمان کے علاوہ کوئی ری رائٹ کر سکتا ہے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جسٹس نہ کرے؟ آئین کسی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مجرموں کو تحفظ دیں؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئے روز اداروں میں بیٹھے لوگ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں، پالیسی بنائیں اور پاکستان کی تباہی کر دیں؟ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان دنیا میں بدنام ہو، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، پاکستان کے اندر ہونے والی سازشیں جو ہیں وہ پاکستان مخالف قوتوں کو اس کا فائدہ ملے، مگر آپ اپنی ایجنسیوں کو مورد الزام یہ کہہ کے ٹھہرائیں کہ میرے قتل کی منصوبہ بندی وہ کرنے والے ہیں۔ اگر جس ادارے سے آپ کو سہولت ملے، میسر رہے، آپ اس کے لیے ریلیاں نکالیں، اور جس ادارے سے وہ سہولت ختم ہو جائے آپ اس ادارے کو میر جعفر صادق کے القاب سے نوازیں۔ کیا اس طرح پاکستان چلے گا؟ اور کیا کوئی جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا کوئی مقبول ہے، تو اگر مقبول ہے تو ہمیں کوئی یہ بات سمجھا دے کہ 3 انتخابات میں آپ ایک جماعت کی قیادت کو باہر رکھتے ہو اور اگلے انتخابات میں بھی وہی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وہ مقبول ہے۔ آپ اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نقاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے، ادارے خاموش رہیں، اور جن اداروں کے متعلق وہ بات کرتا ہے میر جعفر صادق، جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر وہ کہتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے۔ اور جن اداروں میں بیٹھے لوگوں کے متعلق سپریم کورٹ کے انتہائی سینئر وکلا، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کونسل کے سینئر ترین لوگ یہ کہیں کہ 3 سال کی باری کون لینا چاہتا تھا، وہ بات کریں کہ کون سار بننا چاہتا تھا کتنے عرصے کے لیے، اور ایک آڈیو یا جسٹس کوئی وہ سابق ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ کہیں کہ جنرل فیض مجھے یہ بات کہتے تھے، کہا جاتا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت رائے گاہ چلی جائے گی، اور کوئی تیسری جانب سے یہ آواز آئے، اور تیسری جانب سے آواز کون دے رہا ہے؟ عمران خان۔ وہ آواز یہ دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر چکے تھے، وہ یہ آواز دے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ یہ الزامات لگاتے تھے وسائل کے حوالے سے، کسی جانب سے کوئی آواز نہ آئے، جواب نہ آئے، تو پاکستانی قوم کہاں جائے؟ پھر انتشار بڑھے گا،
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کوئی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انتخابات ہی جو ہیں وہ انتشار کو کم کر سکتے ہیں، ایسے حالات میں آپ 10 انتخابات کروا لیں، قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے، جب تک آپ جسٹس نہیں کریں گے، جب تک 2017 میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو سازش کی گئی تھی، اس کا مداوع نہیں کریں گے، اس وقت تک قوم میں یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک حل ہے میرے نزدیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پارلیمانی کمیشن نہیں، عدالتی کمیشن ہی بننا چاہیے، تو آؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور جے آئی ٹی کے وہ جج صاحب جنہوں نے مانیٹرنگ کی تھی اس کیس کی، اور ایک تیسرے جسٹس جن کا جوڈیشل کمیشن میں کرپشن کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں، شکایات موجود ہیں، ان 3 کو الگ کر دیا جائے اور فل کورٹ بنا دیا جائے، فل کورٹ میں بلایا جائے۔ اگر آپ آڈیو ویڈیو کو ڈریس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی خواہش نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری آڈیو ویڈیو ہیں، تو جو زندہ لوگ ہیں، جو جسٹس شوکت صدیقی اللہ ان کو زندگی دے زندہ ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض کے متعلق آپ بلا لیں ان 5 کرداروں کو بھی، اور یہی 5 کردار تھے 2017 کی سازش کے مرکزی، ان کو بھی بلائیں، جسٹس شوکت صدیقی کو بھی بلائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر میں حق بجانب ہوں بطور ایک ممبر اسمبلی کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی، جو آڈیو دیکھ رہی ہے ثاقب نثار کے بیٹے کی، تو پھر وہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بلائے جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، عمران خان کو، اور قوم کو بتائے کہ کن کن کرداروں کا کیا کیا رول تھا 2017 کے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں، اس حالت میں پہنچانے میں۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا، یہ کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا، یہ خدا نہ خواستہ یہ خون ریزی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اگر پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو یا فل کورٹ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دے، یا پھر پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کرداروں کو بلا کے جو جسٹس ہے وہ کر کے دکھائے، اس پر عمل کر کے دکھائے، اور جو کردار 2017 کے تھے وہ قوم سے معافی مانگیں۔ اور میں یہ کہوں گا فل کورٹ فیصلہ کرے یا اسپیشل پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے، وہ کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کردار کون کون سے تھے، اور ان کو قبروں سے نکال کے بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے۔